بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ حضرات گرامی، یہ ماہ رمضان مبارک 1445 سن ہجری کی شب شہادت مولائے متقیان کی مجالس ہیں، اور میں نے ان 3 روزہ مجالس کے لیے آیات خلافت اور امیر المومنین کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز آپ کے سامنے کیا ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کے تسلسل میں اپنے پہلے مرحلہ وار گفتگو میں سلسلے میں آج شامل ہو رہا ہے۔ چونکہ ماہ رمضان ماہ ایمان بھی ہے، ماہ غفران بھی ہے، اور ماہ قرآن بھی ہے، اور بلکہ یہ مہینہ ماہ نزول وارث قرآن بھی ہے، اور یہ مہینہ ماہ شہادت ناطق قرآن بھی ہے۔ اس مہینے میں مسلسل جو نسبتیں ہیں وہ قرآن مجید یا قرآن مجید کے وارثوں سے وابستہ نسبتیں ہیں، اور قرآن مجید سے اگر نسبت کسی کی پیدا ہو جائے تو اس کی کامیابی دنیا میں بھی یقینی ہے اور آخرت میں بھی یقینی ہے۔ آج جو ہم اپنے معاملات کو راہ سے ہٹے ہوئے دیکھتے ہیں، آج جو ہمارے معاملات میں اتار چڑھاؤ ہے، آج جو ہم پریشانیاں، پیچیدگیاں، الجھنیں دیکھتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ثقل اکبر کو چھوڑ دیا ہے۔ ثقل اکبر یعنی ایک ایسی وزنی چیز کے جو رتبے میں بھی پہلی ہے اور اس کا مرتبہ بھی خود اللہ کے رسول نے اسے ثقل اکبر کہہ کے واضح فرمایا ہے۔ جب پیغمبر نے ثقلین کا کہہ کے تعارف کرایا تو فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر، میں تمہارے درمیان ایسی 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ جن میں سے دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں، اور اس میں سے پھر پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اس کی پہلی جو ثقل ہے، یعنی پہلی بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید بڑی انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ قرآن مجید اس قابل ہے کہ 12 مہینے اسے اپنی توجہات کا مرکز بنایا جائے، 12 مہینے فہم القرآن پہ بات کی جائے، اور 12 مہینے علوم قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن چونکہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تو اس ماہ مبارک میں یہ جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے، اس میں جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے اس مہینے کا تعارف یہ کہہ کے نہیں کرایا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کے جس میں ہم نے خدیجہ کبریٰ کو اپنی بارگاہ میں بلایا، یہ تعارف نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات درست ہے کہ 10 رمضان کو جناب خدیجہ کی شہادت اور وفات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے وارث قرآن کو نازل فرمایا، حالانکہ 15 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس مہینے میں ناطق قرآن کو درجہ شہادت پہ فائز کیا، حالانکہ 21 رمضان مولا متقیان کی تاریخ شہادت ہے۔ ان تمام نسبتوں کے باوجود اللہ نے جس نسبت کو قرآن میں نشاندہی کر کے فرمایا وہ نسبت یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تمام نسبتوں کو چھوڑ کر اللہ جس نسبت سے تعارف کروا رہا ہے وہ نسبت قرآن مجید ہے۔ چنانچہ قرآن مجید ایک ایسی انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے کہ ہم تمام امور کو جب دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جب دین کے مسئلے کی کسی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر توضیح کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ فتوے کا ماخذ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید ہوتا ہے، نمبر 2 حدیث ہوتا ہے، اور جب ہم حدیث کہتے ہیں تو صرف رسول اللہ کی حدیث نہیں، ہمارے نزدیک شہادہ معصومین کی روایات جو سند سے ثابت ہوں وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے، اور جیسے رسول اللہ کے قول کی حجیت ہے ویسے ہی باقی معصومین کے قول کی حجت ہے۔ یعنی اگر کسی مسئلے کے اندر رسول اللہ کا قول مل جائے وہ بھی حجت ہے، اگر امیر المومنین سے لے کر 12ویں امام تک حتیٰ کہ جناب سیدہ کا بھی اگر کوئی قول ہم تک پہنچ جائے تو وہ بالکل ویسے ہے جیسے رسول اللہ کے قول کی حجت ہے، کیونکہ جیسے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے حجت ہے ویسی یہ 13 بھی اللہ کی جانب سے معصوم حجتیں ہیں۔ یہ بڑی بنیادی سی تعارفی ایک بات ہے جو میں نے جوان دوستوں کے خدمت میں عرض کر دی، میں نے بزرگوں کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بڑی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اگر تم قرآن کی اہمیت کو سمجھو گے تب تمہیں پھر آگے کے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید اس وقت جو ہمارے پاس ہے جسے کہا جاتا ہے بین الدفتین، دفہ عربی میں کہتے ہیں گتے کو، دفتن کہا جاتا ہے گتے کو، اور دفتین یعنی 2 گتے، جیسے ثقلین 2 بھاری چیزیں، حسنین یعنی 2 بھائی حسن حسین، ظہرین 2 نمازیں، مغربین 2 نمازیں، دارین 2 نمازیں۔ تو یہ جہاں بھی یہ والا وزن آتا ہے یہ 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں، سبتین 2 نوازیں حسن حسین۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو اس اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا کہ اگر اس کی طرف ہم غور کریں تو ہمیں قرآن بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے 2 گتوں کے درمیان، بین الدفتین یعنی 2 جلدوں میں جو قرآن موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں، محققین علماء کا قول یہ ہے، محققین میں نے جان کے اس لیے کہا تاکہ جو بے تکے ہیں وہ خود بخود نکل جائیں، محققین کا قول حجت ہے، ہر سر پھرے کا قول حجت نہیں بنتا۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ممکن ہے کہ بھئی تقریر کے بعد آپ جا کر کسی یوٹیوبر یا کسی پاگل بلاگر کا بیان سن لیں اور کہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا اور مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ محققین شیعہ کا قول یہ ہے، تحقیقی علماء کا قول یہ ہے جن کے معاصرین کے اندر، یعنی اگر آپ یہ پوچھیں محققین میں کا کوئی آخری بڑا نام بتائیے تو ایک ہی نام ہے، زعیم حوزہ نجف اشرف آیت اللہ ابن قاسم خوئی علی اللہ مقامہ، جن کو اپنے وقت کا رئیس المتکلمین اور رئیس الفقہاء کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تفسیر پر ایک مایہ ناز کتاب لکھی جس کا نام ہے البیان فی تفسیر القرآن، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آقا خوئی کو زندگی آگے مزید نہیں ملی، اگر انہیں زندگی ملتی اور اگر وہ البیان نامی تفسیر 30 جلدوں کی پوری کرتے تو تفسیر قرآن پر اس 21ویں صدی میں یہ وہ کارنامہ تھا کہ ان سے پہلے کوئی کارنامہ کر سکا نہیں کسی کی صدی میں آگے تک کوئی کر سکتا ہے۔ یہ محققین کا قول ہے اور اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ قرآن و اہل بیت کا ایک خادم ایسا موجود تھا کہ جس نے البیان نامی تفسیر کے اندر ایک ہی جلد میں ایسا مواد فراہم کر دیا کہ رہتی دنیا تک علوم قرآن میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے وہ کتاب منہ چڑھانے کو کافی ہے۔ وہ کتاب قیامت تک یہ کہتی رہے گی کہ جب تک البیان کافی ہے قرآن مجید کی طرف کوئی غلط انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس 2 گتوں کے درمیان ہے، یہی عقیدہ شیخ صدوق کا ہے، یہی عقیدہ شیخ مفید کا ہے، یہی عقیدہ سید مرتضیٰ کا ہے۔ تمام رئیس مذہب امامیہ جتنے بھی متکلمین گزرے ان سب نے یہی کہا کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو محفوظ فرمایا ہے اور یہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ چنانچہ اب جب بات آتی ہے قرآن مجید کی، دیکھیے میں نے ابتدا میں حوالہ ہی یہ پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ ماہ قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اگر علوم قرآن سے ہم شغف
نہ کریں گے تو کون سے مہینے میں کریں گے؟ رمضان کے بعد تو ظاہر ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، شوال میں تو میں ویسے ہی بہت بزی ہوں، ذوالقعدہ میں بالکل وقت نہیں، ذی الحجہ میں تو مجھے محرم کی تیاری کرنی ہے، تو قرآن کو وقت کب دیں گے ہم؟ قرآن کسی مہینے میں وقت دینے کا نام نہیں، قرآن اپنے روزمرہ کے شیڈول میں نافذ کرنے کا نام ہے۔ ایک جملہ میں نے کسی جگہ پر کہا تھا، جس دن قرآن مجید سنگار میز سے اتر کر اگر ہمارے سرہانے رکھنے کی عادت بن گئی، اس دن سے ہماری زندگی سیدھی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ جس دن قرآن مجید واٹس ایپ اور ہمارے فون کی طرح ہمارے بغل میں رکھ کر پڑھنا ہم نے اسے شروع کر دیا، اس وقت ہم گمراہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور ہم واقعاً جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کو لے کر اہل بیت کی تعلیمات سے ملا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ انی تارک فی سکریکم ثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو ایک ساتھ تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پیغمبر خالی قرآن لے جانے والوں پہ بھی ناراض ہیں، خالی اہل بیت کو لے کر قرآن کو چھوڑ دینے والوں سے بھی راضی نہیں ہیں۔ جو دونوں کی تعلیمات کو لے کر چلے گا وہی گمراہی سے محفوظ رہے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب جائے گا۔ چنانچہ کہ میں نے تمہید قرآن کے حوالے سے آج چونکہ موضوعاتی گفتگو ہے اور آج مجھے موضوع کو تعارف اور چند نکات پیش کر دیں، اس لیے میں نے یہ تمہید عرض کر دی، کل کی مجلس میں اتنی طویل تمہید نہیں ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں، عجیب و غریب جملہ ہے، ان اللہ انزل القرآن علی اربعۃ، قرآن مجید کو اللہ نے 4 حصوں میں نافذ کیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آپ یہ قرآن مجید پہ تقریریں کرنے والے قیامت تک نہیں بتا سکتے قرآن مجید کی کتنی کیٹیگریز آیات کی ہیں موضوع کے اعتبار سے۔ میں وہ والی بات نہیں کر رہا محکم متشابہ مجمل ناسخ منسوخ، وہ تو گلی گلی میں سب کو پتا ہے۔ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں کیٹیگوریکلی ان کی کیٹیگریز کیا ہیں؟ مثلا 1/4 آیات کس بارے میں ہے، 1/4 کس بارے میں ہے، 1/4 کس بارے میں، اور پھر 1/4 جو پورا قرآن کا حصہ ہے کس بارے میں۔ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو قرآن کے آنے سے پہلے رسول کو سورہ مومنون پڑھ کر سنا دے۔ سلامت رہے آپ۔ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو رکاب پہ ایک قدم رکھ کر دوسرے رکاب میں قدم ڈالنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لے، وہی بتا سکتا ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو مدینہ منورہ کے اندر رات کو مسجد میں بیٹھ کر عبداللہ ابن عباس کو بسم اللہ کی تفسیر بتاتے ہوئے یہ کہے کہ اگر میں بسم اللہ کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹ تفسیر کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ وہی علی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو 4 طرح کی آیتوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ علی کہہ سکتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور جب علی نے 4 کہہ دیا تب کوئی مائی کا لال قیامت تک 5ویں نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی کمال ہے، 5ویں بھی نہیں بنا سکتا، 3 تو بالکل نہیں بنا سکتا۔ جو علی نے کہہ دیا بات وہی ختم ہے۔ علی نے کہا ان اللہ انزل القرآن علی اربعۃ، اللہ نے قرآن 4 طریقے کی آیتوں پہ اتارا ہے۔ فرمایا ربع فینا، ایک حصہ ہمارے لیے ہے، ربع فی عدونا، ایک حصہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں اترا ہے، ربع فی سنن و امثال، تیسرا حصہ اللہ کے بتائی ہوئی مثالوں اور واقعات کے پر گزرا ہے، ربع فی فرائض و احکام، چوتھا حصہ قرآن مجید کا فرائض اور واجبات اور احکام بتانے کے لیے اترا ہے، 5واں حصہ قرآن کی آیتوں کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے سوچ لیجئے 3 دن تک میں یہی موجود ہوں، تیسرے دن تک سوچ لیجئے اگر کوئی 5ویں کیٹیگری اور آیتوں کی بنتی ہو۔ علی نے کہا جتنی قرآن میں آیتیں ہیں، ایک حصہ قرآن کا وہ ہے جس میں ہمارے فضائل ہیں، دوسرے حصے میں ہماری دشمنوں کی مذمت ہے، تیسرے حصے میں پرانی امتوں کے قصے اور واقعات اور مثالیں ہیں، چوتھے حصے کے اندر قرآن مجید کے احکامات ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ خمس وغیرہ اور واجبات اور معاملات کا تذکرہ ہے۔ 5ویں قسم کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے قرآن کا علم کسی مدرسے میں گھٹنا طے کر کے نہیں دیا بلکہ پیغمبر اکرم سے سینہ بسینہ
وراثتاً دیا ہو. یہ وہ علی بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا علم کیا ہے. یہی سبب ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ماذا تقول فی علم علی ابن ابی طالب، اے ابن عباس تم علی کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابن عباس نے کہا اگر ہم تمام صحابہ کا علم جمع کر لیا جائے تو ہم تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہوا کرتا ہے. ادھر پیغمبر سے سوال ہوا یہ بتلائیے کہ علم کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ فرمایا علم کے 10 حصے ہیں. اللہ نے ایک حصہ ساری دنیا والوں پہ بانٹا ہے اور 9 کے 9 حصے اللہ نے علی کو عطا کیے ہیں، اور علی کا حصہ اس ایک حصے میں بھی ہے جو دنیا والوں کو بانٹا گیا ہے. مجھے بتائیے جس علی کے پاس 9 علم کے حصے ہوں اور علی اس ایک حصے میں بھی شامل ہو جو اہل دنیا کو بانٹا گیا ہے، تو بتائیے علی کے علم کا عالم کیا ہوگا. جس کے سینے میں 9 علم کے حصے ہوں اس کا یہ کہنا بنتا ہے کہ میں جتنا بڑا عالم تھا مجھ سے ویسا سوال نہ کیا گیا، میں جتنا بڑا سخی تھا مجھ سے ویسا سوال نہ کیا گیا، میں جتنا بڑا کریم تھا مجھے ویسا کرم کا موقع نہ دیا گیا. جنید بغدادی اہل سنت کے صوفیہ کے بڑے بزرگ ہیں. جنید بغدادی کہتے ہیں اگر علی کو جنگوں سے فرصت دی جاتی تو علی اسرار الہی کے وہ راز منکشف کرتے کہ اہل حق کا سینہ اسے برداشت نہیں کر سکتا. یہ جنید بغدادی کا جملہ ہے جو پیر و مرشد ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے، اسی سلسلے کے بڑے ہیں. جنید بغدادی نے یہ جملہ لکھا ہے. چنانچہ حسن بصری کے بھی جملے اسی طریقے کے ہیں، ابن سیرین کے بھی جملے اسی طریقے کے ہیں. علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوچھو ہر اس آیت کے بارے میں جو اللہ نے دن میں اتاری ہے رات میں اتاری ہے، ہر آیت کی تفسیر علی ابن ابی طالب جانتا ہے. چنانچہ قرآن مجید اور علی کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اور یہ تو پیغمبر کا فرمان ہے، یہ میرا ارمان نہیں ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے. القرآن مع علی والعلی مع القرآن ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اے امت سن لو، نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتا ہے، کہ دونوں حوض کوثر پہ میرے ساتھ پہنچیں گے. کیا کہا؟ قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ جو لفظ مع ہے نا، مع کہتے ہیں ساتھ کو. اس اگر معیت کو کوئی سمجھ گیا، یہ معیت کون سی ہے؟ بغل میں قرآن لیے ہوئے کوئی آ رہا ہو اسے بھی مع کہہ سکتے ہیں. جاءنی زید مع القرآن، زید میرے پاس قرآن کے ساتھ آیا، جملہ ٹھیک ہے، مع اسے بھی کہا جائے گا. لیکن یہ معیت ہمیشہ کی نہیں ہے. جب زید بغل سے نکال کے رکھ دے گا تو مع نہیں رہے گا. لیکن پیغمبر نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ایسے ہے کہ حوض کوثر پہ ادھر سے قرآن آئے گا ادھر سے علی چلتا ہوا ہے. چنانچہ یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ قرآن مجید کبھی بھی اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اس کے مفسر حقیقی محمد والے محمد نہ ہو. اس کی تفسیر کا حق آل محمد کے پاس ہے. چنانچہ میں نے ابتداءً سر مجلس عرض کیا کہ ہم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت کو اپنا عنوان سخن قرار دیا، اور آیات خلافت اور امیر المومنین کے عنوان سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنیاد مکتب تشیع خلافت امیر المومنین ہے. یعنی اگر کوئی تشیع کی ABCD پوچھنا چاہے تو اسے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے. یہ اتنا خالصتاً علمی موضوع تھا کہ علم دشمنوں نے اسے اختلافی موضوع بنا دیا. یہ خالصتاً علمی موضوع تھا، یہ خالصتاً قرآنی کتابی حدیثی موضوع تھا. لہذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے گفتگو کے دورانی کے اندر علمی انداز میں ہم مولا متقیان کی عظمت پر کچھ بات کرنے کی کوشش کریں، ہم مولا متقیان کے مقام و منزلت پر، ان کی فضیلت پر کچھ بیان کرنے کی اور آپ سب کے ساتھ سن کر سمجھ کے سیکھنے کی کوشش کریں. چنانچہ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا وہ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا. یہ قرآن مجید میں کوئی اکلوتا یا کوئی انوکھا انداز نہیں ہے کہ قرآن میں صرف پہلی مرتبہ ایسے کہا ہو. کتنے ہی مقامات پر اللہ نے اذ کہہ کے اپنے نبی کو مخاطب کیا. جب بھی وہ اذ کہہ کے مخاطب کرتا ہے تو کسی زمانے کو یاد دلواتا ہے. اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو اس وقت کو. اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا انداز ہے نا، یاد کرو اس وقت کو، یہ اسی کو یاد کرایا جا سکتا ہے جو اس واقعے کے وقت موجود رہا ہو.
آپ سلامت رہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو. یہ جملہ فساد کے خلاف ہے وہاں پر کہنا کہ جہاں کسی ایسے کے سامنے کہا جائے جو اس واقعے کے وقت موجود ہی نہ تھا. مثلا کل کی مجلس میں اسی شناسہ مجمع سے یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، ممکن ہے کوئی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ کیسے کہا آپ نے، میں تو کل نہیں تھا، تو میں کہوں گا آپ میرے جملے سے خارج ہیں، پھر میں نے آپ کو نہیں کہا. جب آپ نہیں تھے تو آپ میرا مخاطب نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے رسول سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا. اس کا مطلب رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا، مصطفیٰ سن رہے تھے، مصطفیٰ سن رہے تھے. ایک اور مثال دیتا ہوں، سورۃ الفیل قرآن مجید کا سورہ، اور یہاں بھی وہی انداز، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ عجیب و غریب بات ہے. الم تر کیف، کہ تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا ہے تو اس واقعے کے وقت رسول اللہ نہیں، ان کے دادا عبد المطلب موجود تھے، یعنی دیکھ رہے تھے عبد المطلب. اور قرآن نے یہ کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ پروردگار دیکھا تو عبد المطلب نے ہے. یہ تم نے کیا کہا کہ محمد کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو کہہ دو دل پہ ہاتھ رکھے کہ آیت غلط ہے، اور نہیں کہہ سکتے تو مان لو کہ دادا کی آنکھیں تھی مگر دیکھ پوتا رہا تھا. وہ پاک و پاکیزہ نسل تھی کہ دیکھ عبد المطلب رہے تھے مگر نگاہیں محمد مصطفیٰ کی تھی. اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خانوادہ بڑا عجیب و غریب ہے. اگر نبی دیکھنا چاہے تو رسول کے دادا کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اگر خود اللہ دیکھنا چاہے تو علی کی آنکھوں سے دیکھ کر علی کو عین اللہ کہہ دیتا ہے. علی کو عین اللہ کہہ دیتا ہے. چنانچہ قرآن مجید کا یہ بڑا مانوس انداز ہے، نیا انداز نہیں ہے. اب اس نے علوم قرآن کو چھوا ہی نہ ہو، قرآن کے قریب سے ہی نہ گزرا ہو، اسے کیا پتہ یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں. اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. ہاں ہاں، آیات خلافت اور امیر المومنین میرا عنوان ہے، اور 3 دنوں میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کروں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ منصب اگر اتنا اہم نہ ہوتا تو کبھی لفظ خلیفہ قرآن میں اس اہتمام کے ساتھ نہ آتا. عجیب و غریب لفظ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا، اعلان کر کر کہا سنو میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. سارے فرشتوں نے دستے ادب جوڑ کے کہا پروردگار تو زمین میں اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا اور کرے گا. کہا اس کے بعد کہا قالو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری بڑائی تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون. بس یہ بھی انداز ہوتا ہے بعض اوقات بات کا. آپ نے چیز مجھ سے پوچھی مولانا آپ کے فلاں چیز ہے، میں نے کہا بس اب میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، میں بس میں کسی کو دے چکا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے بات کرنے، ایک طریقہ سیدھا سیدھا میں کہہ دوں میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا پروردگار ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری باقی بیان کرتے ہیں، ہمیں بنا دے. یہ نہیں کہا تمہیں نہیں بناؤں گا، کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انداز دیکھیں قرآن کا، یہ حکیم کا کلام ہے، صاحب حکمت پروردگار. یہ قرآن حکیم صرف لکھنے کے لیے نہیں ہے کہ قرآن حکیم لکھ دیا اور حکیم ہو گیا، واقعاً حکمت ہے. یعنی کیسا کراس آنسرنگ کوشچن ہو رہی ہے یہاں پر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ فساد کرے گا، ہم تسبیح کرتے ہیں. اچھا کھل کے نہیں کہہ رہے، کھل کے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فساد کرے گا اسے مت بنا، ہم تسبیح کرتے ہیں ہمیں بنا. سمجھ وہ نہیں رہے تھے کہ چونکہ عہدہ اللہ کا ہے تو خود سے بنانے کی بات کرنا بیتو کی بات ہے، وہ جسے چاہے گا بنا دے گا. تو اب ہمارا شکوہ یہ ہے کہ جو بات پہلے دن فرشتے سمجھ گئے وہ آج تک مولوی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بنانا تمہارا کام نہیں اللہ کا کام ہے.
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. اب یہ جو آیت ہے آگے چلے گی بات. جیسی یہ واقعہ ہوا فرشتے چپ ہو گئے. فقالا، اب اللہ نے آواز دی آدم کو، وعلم آدم الاسماء کلھا. یہ امتحان کنڈکٹ کرنے کے بعد کمرہ امتحان سجا دیا اور کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا. اب سنیے تفسیر کی جو مہارتیں دکھائی ہیں مفسرین کرام نے، اور میرے پاس اس سے اچھا لفظ نہیں ہے اردو میں کاریگری، اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. مفسرین کرام نے جو کاریگریاں دکھائی ہیں اس آیت کے ذیل میں، وہ اس لائق ہے کہ ان کو داد و تحسین سے نوازا جائے. جو مفسرین نے خدمت کی ہے اس آیت کے ذیل میں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مفسرین نے کیا لکھا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا. علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہی نام جو آدم کو سکھائے تھے انہی ناموں کو اللہ نے فرشتوں پہ پیش کیا. فقال انبئونی ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ نام بتاؤ جو آدم کو میں نے بتائے. امتحان ہو رہا ہے. اچھا میں یہاں بات روک رہا ہوں. دیکھیے امتحان اگر میڈیکل کا ہو رہا ہو، ڈاکٹری کا امتحان ہو رہا ہو، MBBS، اور پرچے میں سوالات کے اگر جوابات سوالات ٹیکنیکل کے آ جائیں، میکینیکل کے آ جائیں، انجینئرنگ کے آ جائیں، تو سب کہیں گے کہ پرچہ جو ہے وہ موضوع سے آؤٹ ہے. امتحان ہے ڈاکٹری کا، سوال دے دیا وہ جو اس موضوع کا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو امتحان ہوتا ہے اسی سے ریلیٹ سوال اور نام ہونے چاہیے. امتحان ہے خلافت کا اور اللہ نے نام سکھائے. اب امتحان خلافت کا اللہ نے نام کہا کہ سکھائے، سمندروں کے، پہاڑوں کے، دریوں کے، ان چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ ان کو نام بتاؤ. تو امتحان ہو رہا ہے خلافت کا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو نام سکھائے جا رہے ہیں ان نام کا تعلق خلافت سے کچھ ایسا ہے جو وہ نام بتا دے گا وہ اللہ کا خلیفہ بن جائے گا. اب مجھے بتاؤ جن کے ناموں پہ خلافت کا امتحان ہو رہا ہو انہیں خلافت سے الگ کرنا ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جن کے ناموں پہ خلافت کا امتحان ہو رہا ہو، عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں روایتیں، جن کے ناموں پر امتحان ہو رہا ہے خلافت کا. چنانچہ اب یہاں پر مفسرین نے کاریگری کیا کی، انہوں نے کہا یہاں پہ اللہ نے فرمایا، ترجمہ میری جیب میں پڑھا اس قرآن کا، اس نے بھی یہی لکھا ہے. اس نے کہا اللہ نے درختوں کے اور ان چیزوں کے نام آدم کو بتائے. ابھی اللہ نے پوچھا بتاؤ یہ درخت کون سا ہے، یہ درخت کون سا ہے؟ صاحب یہ بیتوکی بات ہے، کیونکہ آیت کا اگلا ٹکڑا آپ کے خلاف جا رہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. یہ جو ہم کا لفظ آیا ہے، اب میں عرض کرتا ہوں روک کر، یہ ہم کا جو لفظ آیا یہ ضمیر ہے، پروناؤن جسے کہا جاتا ہے گرامر میں. یہ ہم کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں 3 سے زیادہ انسان ہو. انسان، درخت نہیں. ابھی بھی مثال دے کے گزرتا ہوں. فقال جبرائیل یا رب ومن تحت القصا فقال عز وجل، کوئی تو بول دے، ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. 5 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو لفظ ہم وہاں آتا ہے جہاں انسانوں کا تذکرہ ہو. تو مولوی کی چوری پکڑی گئی، ابھی کہہ رہا تھا اللہ نے درختوں کے نام سکھائے، یہ عرضہ ہم کہہ کے بتا دیا. جو نام آدم کو بتائے تھے وہ جنگلات کے نام نہیں تھے، کچھ پاک نفوس قدسیہ کے نام تھے. وہ کچھ پاک نفوس قدسیہ کے نام تھے. اور اب تیزی کے ساتھ روایت پڑھ کے یہاں پہ بات کو تمام کر رہا ہوں اور بات آگے بڑھ جائے گی. یہ کتاب ہے فرائض السنتین، 7ویں صدی ہجری کے اہل سنت کے عالم اور ہمارے سندھ کے بہت بڑے عالم مناظر علامہ عبداللہ جروار ابھی بھی زندہ ہیں، جنہوں نے مناظرہ کیا تھا کہ جنت کے 8 دروازوں پہ علی بن ولی اللہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. تو اس دن کے بعد سے ہم نے بھی کوشش کی کتاب حاصل کی جائے. یہ وہی کتاب ہے اور اسی میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جس میں جنت کے 8 دروازوں پر علی بن ولی اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے، جیتے رہے
کمال کی بات یہ ہے اس کتاب کے بارے میں پہلے کہتے تھے شیعوں نے لکھ کر ہم سے منسوب کرتی ہے، اور کچھ ہی دن پہلے ملتان سے علامہ صفدر رضا قادری نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب ہماری ہے تو ترجمہ آپ نے کیوں فرمایا، اور ترجمہ کر دیا تو روایت کیوں نہیں نکالی علی ولی اللہ والی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف داڑھی میں تین کا نہیں ہے، پوری داڑھی میں ہی جھاڑو موجود ہے. یہ کہاوت غلط ہے. یہ سنیے کتاب صفحہ نمبر 36 میرے سامنے، اس سائز کی کتاب تو میں نے مدرسے میں بھی نہیں پڑھی. چنانچہ لفظ کیا ہے؟ آخری بات، راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، جن سے روایات دین میں موجود ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں لما خلق اللہ آدم ابو البشر، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا، وہ نفخ فیہ من روحہ، اور جب آدم نے اپنی روح پھونک دی، التفت آدم یمینۃ العرش، آدم نے ذرا سا عرش کے سیدھے ہاتھ پر دیکھا، فَإِذَنْ فِي النُّورِ خَمْسَةَ أَشْبَاهٍ سُجَّدًا وَرُكَّعًا، 5 نور کے سائے سجدے میں جھکے ہوئے نظر آئے. 5 نور کے سائے سجدے میں جھکے ہوئے نظر آئے. فقال آدم یا رب هل خلقت احدا من طین قبلی، آدم نے تعجب سے کہا اے اللہ کیا تو نے مجھ سے بھی پہلے کسی کو پیدا کیا ہے؟ آدم سمجھ رہے تھے میں پہلا پیدا ہوا ہوں. آواز آئی فمن هؤلاء الخمسة الاشباح الذين اراهم في هيئتي وصورتي، اللہ یہ 5 کون ہیں جو دکھنے میں جیسی نظر آ رہے ہیں؟ جملہ سنیے، هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك، آدم یہ 5 تیری ہی اولاد میں سے ہوں گے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا. ہؤلاء خمسۃ شققت لهم خمسۃ اسماء من اسمائی، آدم سن لے ان 5 کے نام میں نے اپنے نام سے نکالے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا لولاهم ما خلقت الجنۃ والنار، اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت دوزخ بھی پیدا نہ کرتا، یہ نہ ہوتے تو ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض ولا الملائکہ ولا الانس ولا الجن، اگر یہ نہ ہوتے تو نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا، نہ لو بناتا، نہ قلم بناتا، نہ انسان ہوتے نہ جن ہوتے. اس کے بعد فرمایا سن لے میں نے اپنے ناموں سے ان کا نام رکھا، فَأَنَا الْمَحْمُودُ هَذَا مُحَمَّد، وَأَنَا الْأَعْلَى هَذَا عَلِي، أَنَا الْفَاطِرُ هَذِهِ فَاطِمَةُ، أَنَا الْمُحْسِنُ هَذَا الْحَسَنُ، أَنَا قَدِيمُ الْإِحْسَانِ هَذَا الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اور فرمایا آپ نے. اب بات رک رہی ہے یہاں پر، میں موضوع سے باہر نہیں جاؤں گا. یہ روایت میں نے پڑھ دی، صفحہ نمبر 37 عربی کی چھاپ ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ ترجمے میں ڈنڈی مار دی. تو اب کسی سے کروا لیجیے گا کراچی میں اگر آپ کو کسی کے ترجمے پہ بھروسہ ہو. تو یہ روایت میں نے بتلا دی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہی نام دیکھے. اور ایک روایت موجود ہے جب حوا کو خلق فرمایا، اللہ کے ہاتھ گیری مسئلہ حل کر لو، عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ غلط جملہ مشہور ہو گیا. معصوم سے پوچھا کہ اللہ نے حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ آدم کو بنا چکا تو آدم کے الٹی طرف جو مٹی بچی تھی اس مٹی سے حوا کو پیدا کیا. تم نے آدم کو حوا کو الٹی پسلی سے پیدا کروا دیا. یعنی عجیب و غریب بات یہ ہے، وہاں سے بات چلی کچھ، تم نے کر دی کچھ. آدم کے الٹے طرف سے جو مٹی بچی تھی اس سے حوا کو پیدا کیا. جیسے ہی حوا کو پیدا کیا، جنت میں رہ رہی ہیں حوا، تو حوا جنت میں رہ رہی ہیں، کہتی ہے ایک دن ٹہلتے ٹہلتے کسی ایسے محل کے قریب گئی جو زمرد سے جڑا ہوا تھا. جنت ویسی پوری سجی ہوئی ہے، اس سجی ہوئی جنت کے اندر ایک سجا ہوا گھر دیکھا. کہتی ہے اب جو میں نے اوٹ سے جھانک کے دیکھا، سامنے ایک تخت تھا جو عقیق سے مرقع اور سجا ہوا تھا، اور عقیق سے سجے ہوئے تخت پر اب میں نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے، اس کے کانوں میں تو خوبصورت جھمکے لٹک رہے ہیں، اس کے گلے میں ایک گلو بند ہے، اس کے سر پہ تاج ہے جو چمک رہا ہے. میں نے جبریل کو بلا کے پوچھا یا جبریل من ہذہ المرأۃ، اے جبریل یہ عورت کون ہے؟ آواز دی ہذہ فاطمہ بنت محمد، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے. جو گلے میں گلو بند ہے یہ اس کے بابا محمد ہے، جو کانوں میں جھمکے ہیں یہ حسن حسین ہے، اور جو سر پہ تاج ہے یہ اس کا سرتاج علی ابن ابی طالب.
یہ اس کا سرتاج علی ابن ابی طالب ہے. تو جنت ابھی سجی نہیں ہے, جنت والے پہلے سے موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دن ہی یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ امتحان میری طرف سے ہو رہا ہے اور میں ہوں. اب یہاں روک رہا ہوں بات اور ایک سنگین مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آدم علیہ السلام کو بنایا, کیا کہا تھا سارے ملائکہ سے؟ فقال الملائکۃ اسجدوا لآدم, سب فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. روک رہا ہوں اس لیے کہ حساس مسئلہ ہے بھائی. آپ کا پیش نماز, جو بھی آپ کو پیش نماز ہو, جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں, وہ آپ سے کہے کہ ادھر قبلہ ہے, آج ساری جماعت وہاں منہ کر کے نماز پڑھے, آپ تیار نہیں ہوں گے. اس لیے کہ قبلے سے جان بوجھ کے منہ پھیرنا اور قبلے سے جان کے ہٹ کر نماز پڑھنا باطل کر دیتا ہے نماز کو. جان کے ہٹ کے کیوں کہا میں نے؟ غلطی سے اگر کوئی پڑھ دے تو نماز ٹھیک ہے, نماز کے بعد پتہ لگے قبلہ ادھر ادھر تھا تو نماز ٹھیک ہے, البتہ وہ تحقیق کر چکا ہو اور اسے پتہ ہی نہ چلا ہو, اس کی بات ہے. تو ایک آدمی منہ اٹھا کر آیا کہیں بھی کسی جگہ ایسی کھڑے پڑ دی, وہ کہے قبول ہے, وہ قبول نہیں ہے. آپ اجازت نہیں دے رہے کہ پیش نماز ذرا سا قبلہ رخ سے ہٹ کے نماز پڑھنے کی اجازت دے, اجازت نہیں دیں گے آپ. اور اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو سب. تو ہے سنگین مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ والوں کے لیے تو کم سے کم سنگین ہے. تو سارے فرشتوں میں ایک ہی نکلا اللہ والا, جو سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ والا ہوں, اس سے بڑا مردود کوئی نہ تھا. بعض اوقات ہوتا ہے, آدمی سمجھتا ہے خود کو اللہ والا, ہوتا وہ مردود ہی ہے. تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے کون ہے. سب نے کر دیا سجدہ, اس نے کہا میں نہیں کروں گا. کیوں؟ اس نے کہا سجدہ صرف تجھے کروں گا, اس کو نہیں کروں گا. ہو گئی بات یہاں پر. اب یہ جو عجیب و غریب معاملہ ہے نا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کا, تفسیر امام عسکری میں روایت موجود ہے, اردو ترجمہ آثار حیدری کے نام سے ملتا ہے. آثار حیدری 11ویں امام کی تفسیر کا ترجمہ ہے, اس میں سورہ بقرہ کی شاید کی تفسیر میں جا کر پڑھیے گا. 11ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ جو آدم کو سجدہ کرایا, کہیں سجدہ آدم کو تھا؟ امام نے ارشاد فرمایا اِنَّا آدَمَ کَانَ قِبْلَةً, آدم صرف اور صرف قبلہ تھے, سجدہ اللہ کو لیے, سجدہ اللہ کے لیے تھا. وَتَعْظِيمًا لِأَنْوَارِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ, آدم قبلہ تھے, سجدہ اللہ کو تھا, تعظیم ہماری تھی. یہ کون بتائے گا مجھے بتاؤ؟ کیا امام نے بیلنس گفتگو کی ہے؟ فرمایا آدم قبلہ تھے, بھائی سجدہ یہ ہم منہ کرتے ادھر قبلہ ہے نا, قبلہ کہتے ہیں ڈائریکشن کو. آدم قبلہ تھے, سجدہ اللہ کو تھا, تعظیم ہماری تھی. روک رہا ہوں بات کو. یہ آل محمد بیچ میں کہاں سے آئے؟ بھائی سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ آدم قبلہ تھے, سجدہ اللہ کو تھا. نہیں, کہا آدم قبلہ تھے, سجدہ اللہ کو تھا, تعظیم ہماری تھی. اب آیا قاعدہ سمجھ میں؟ ساری زندگی سجدے کرتے رہے, اگر تعظیم اہل بیت نہ کری, ابلیس کی طرح ذلیل کر کے سجدے ضائع کر دیے جائیں گے. آگئی بات سمجھ میں؟ بھائی وہ نوحہ بڑا پرانا ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے, زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. یہ سلام علیکم علیہ السلام نہیں ہے, تنزیہ سلام ہے. حرام کا ہے, حرام روایات میں موجود ہے. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر نیکی کرنا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ خود معصوم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حسنہ آیا ہے اس سے مراد ہماری محبت ہے. نیکی بنتی ہی جب ہے جب آل محمد ساتھ ہو, ان کے بغیر تو نماز بھی عذاب ہے. پھر کہہ رہا ہوں جملہ, میں بیانات واپس لینے کا عادی نہیں ہوں, ان کے بغیر نماز پڑھنا بھی حرام ہے. اس لیے کہ پوری نماز اگر کوئی پڑھ لے اور تشہد میں آل محمد پر صلوات نہ پڑھے تو سجی ہوئی نماز کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے, اور اگر صلوات پڑھ دی جائے تو نماز کو سجا کے قبول کر لیا جاتا ہے. فرمایا آپ نے. تو اللہ نے کس اہتمام کے ساتھ پہلے ہی دن مسئلے کو حل کر دیا. اِنَّا آدَمَ كَانَ قِبْلَةً, آدم قبلہ تھے, وَالسَّجْدَةُ لِلَّهِ وَتَعْظِيمًا لِأَنْوَارِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ, تعظیم ہماری ہو رہی تھی. اب روک کر ایک اور مسئلہ حل کر دیتا ہوں. یہاں پر معصومین علیہ السلام کی ذریعے پر جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چوکٹ پہ سر جھکاتے ہوئے تکلف کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی توحید جیب سے گر جائے گی.
ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ توحید جیب میں رکھی ہوئی ہے, اگر چوکٹ پہ جھکیں گے تو توحید نکل کے گر جائے گی. ایسی توحید سے اللہ بچائے کہ جو تمہاری جیب میں. یہ توحید تمہیں ملی کہاں سے؟ اسی علی کے دروازے سے. بڑا سالڈ حوالہ میرے پاس موجود ہے, منہاج الصالحین 3 جلدوں پر آیت اللہ سستانی کی کتاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف توضیح المسائل ہی لکھی ہے, ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. منہاج الصالحین میں سجدے کا باب جہاں پر آغا سستانی نے بنایا, تو سجدے کے باب میں ایک انہوں نے بحث بنائی, سجدہ شکر. تو معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ نجف میں جو رہتے ہیں چوکی سے پہلی گلی تو آغا سستانی کی ہے, ان کو نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے, سب پتا ہے. انہوں نے لکھا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مومنین فرط عقیدت سے معصومین علیہم السلام کی چوکھٹ پر سر رکھتے ہیں. دیکھو شیعت میں اف اور بٹ نہیں ہے, چونکے چناچے نہیں ہے, 2 ٹوک بات ہوتی ہے ہمارے یہاں. آغا سستانی کہتے ہیں اگر ایسا کرنا عبادت کی نیت سے ہے فہذا کفر, تو کفر ہے. نہیں ڈرتے اس کہنے میں, نہ وہ لکھنے میں ڈرتے نہ ہم کہنے میں ڈرتے, کفر ہے ایسا کرنا. لیکن اگر سجدہ کرنے والا اس نیت سے چوکٹ پر سر رکھے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے علی جیسا مولا دیا, تو کہتے نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے. دیکھو کیسا آسان کر دیا. پہلے سر جھکا رہا تھا. اچھا ایک اور جملہ بھی کہہ دوں, دنیا جہاں کا کوئی شیعہ خدا کی قسم کبھی بھی علی کی چوکھٹ پر عبادت کے لیے سر نہیں جھکاتا. یاد رکھنا, جس نے علی سے توحید لی اس کی ذمہ داری لے رہا ہوں. جو یوٹیوب سے توحید لے رہا ہے اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے. جو علی سے توحید لیتا ہے وہ کبھی علی کے آگے عبادت کا سجدہ نہیں کرے گا. خود علی قبول نہیں کریں گے, خود علی قبول نہیں کریں گے بھائی. تو وہ سجدہ ہو اللہ کے لیے, شکر یہ ہو کہ اللہ تیرا شکر تو نے مولا کی عبادت عطا کری, تو سجدہ شکر کرنا جائز ہے. لہذا بلا وجہ کے فتوے تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے. شرک ہو گیا, شرک ہو گیا, شرک ہو گیا. شرک کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے کہ ذرا سا نمک کھایا تو ہو گیا. شرک بہت دور کی چیز ہے. مومنین اس سے دور ہیں کہ وہ کبھی شرک کریں, اس لیے کہ جو ایک مرتبہ علی کی ولایت کا اقرار کر چکا ہو وہ شرک کے قریب کبھی جا ہی نہیں سکتا. خود علی کی ولایت اسے شرک تک جانے سے روکتی ہے کہ جب اس نے علی کو اللہ کا بندہ مان لیا تو شرک کا گفتگو ہی ختم ہو گئی. اور فرمایا آپ نے, چنانچہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ سجدہ ہوا تھا اللہ کے لیے. آدم قبلہ تھے, ڈائریکشن تھے, تعظیم تھی اہل بیت کی. اب روایات میں یہ ہے کہ فرشتے جو سجدہ کرنے جھک گئے, 11ویں امام کہتے ہیں انہوں نے ماتھے پر آدم کے ہمارا نور چمکتے ہوئے دیکھا تھا. وہ پہچان گئے یہ وہی نور ہے جس نور کی روشنی کے اندر ہم سجدے کرتے رہے ہیں. چنانچہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو نیک بنا دیا اور ابلیس کو مردود بنا دیا. عجیب و غریب امتحان ہوا ہے. پھر روک رہا ہوں بات یہاں پر, آیات خلافت اور امیر المومنین کو عنوان سے پہلا سلسلہ گفتگو ہے. اچھا میں ایک سوال کہہ رہا ہوں, بڑی کیٹیگوریکلی سامنے کی بات کر رہا ہوں. یہ بتائیے اللہ کو یہ بات پہلے پتہ تھی یا نہیں کہ ابلیس ایک دن سجدے سے انکار کرے گا؟ ہے سلامت رہے آپ. اللہ کو پتا تھا, اللہ کا ہی پوچھ رہا ہوں بھائی, اللہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ ایک نہ ایک دن سجدے سے انکار کرے گا, پتا تھا. اچھا اگر پتا تھا تو اللہ نے اسے پہلے ہی دھکے مار کے کیوں نہیں نکال دیا؟ جواب چاہیے ہمیں. ہم سے تو بڑے پوچھتے ہو کہ رسول نے یہ کیوں نہیں کیا, رسول نے یہ کیوں نہیں کیا. اب ہمیں اللہ کا بتاؤ پہلے, رسول کا تو بعد میں آئے گا ذکر. پہلے بتاؤ اللہ کو جب یہ پتا تھا کہ یہ مردود ہے تو اللہ نے نکالا کیوں نہیں؟ جو جواب تم وہاں دو گے وہی جواب ہم رسول کے کیس میں دیں گے. اللہ نے کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ اللہ ایک دفعہ نکالتا تھا پھر آ جاتا, ایک دفعہ نکالتا پھر آ جاتا. سب کے سامنے ذلیل کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا. سب کے سامنے کیسے؟ فرشتوں کے بیچوں بیچ, فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا میری بارگاہ سے, تو مردود ہو چکا ہے. لہجہ دیکھ رہے ہیں آپ, فخرج, نکل جا میری بارگاہ سے, تو مردود ہو چکا ہے. چنانچہ اللہ نے اسے فرشتوں کی بارگاہ سے نکالا. اور اب جملہ سنیے گا, یہ تھا مردود مگر رہتا کن کے درمیان تھا؟ فرشتوں کے درمیان, اچھوں کے درمیان. تو بعض اوقات
بات کو بھی کوئی نہ کوئی برا اچھوں کے بیچ اس لیے آ جاتا ہے تاکہ اسے بھی اچھا ہی سمجھا جائے، لیکن برا برا رہتا ہے ہمیشہ اور کھلتا اس وقت ہے جب کسی کی اچھائی اسے برداشت نہ ہو۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، اللہ نے جب آسمانوں پر فرشتوں کی صفوں سے شیطان کو نکالنا چاہا تو آدم کو خلیفہ بنایا، اور جب زمین پر منافقوں کو الگ کرنا چاہا تو علی کو مولا بنایا۔ فیصلہ ہو گیا فیصلہ۔ اب یہ تو کوئی نئی بات نہیں پڑتی میں نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے صحابی، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل، عقبہ بن عامر، 4 صحابہ کرام کی روایت ہے، فرماتے کننا نعرف المنافقین فی عہد النبی ببغض علی بن ابی طالب، ہم پیغمبر کے زمانے میں منافقوں کو نماز چھوڑنے سے نہیں، علی کے جلنے سے پہچانتے تھے۔ نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، بھاگ بھاگ کے تلاوتیں بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی ہم علی کا ذکر کرتے تھے اور چہرے پر دھواں آ جاتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، اسے اپنے درمیان سے نکال دیا کرتے تھے۔ آج تربیت اولاد کے نام پر تم تماشے کرتے ہو۔ پیغمبر سے لو تربیت کا نصاب کیا ہے؟ پیغمبر نے بتایا تربیت کا کورس کیا ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے 3 جملوں میں تربیت کی گائیڈ لائن بتائی، ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ پیغمبر نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 بیسک گائیڈنس دو، 3 بیسک تربیت دو، حب تلاوت القرآن، حب نبیکم وحب اہل بیت نبیکم۔ 3 چیزیں بچوں کو سکھا دو، بچہ کبھی کسی کے ہاتھوں عقیدے میں اغوا نہیں ہو سکتا۔ بچے کو قرآن سکھا دو، بچے کو نبی سکھا دو، بچے کو علی سکھا دو، تاکہ کوئی اسے اغوا نہ کر سکے۔ یہ تو پیغمبر کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اگر یہ چیزیں پاس ہوں تو پھر یقیناً کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ امت کو کیسے کیسے گمراہ کیا گیا، آج بڑا تکلف کرتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ امت میں افتراق کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کے وجود تک جب تک پیغمبر موجود تھے امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے کہ پیغمبر کے ہونے کا وجود تھا، ان کے ہونے کا خوف تھا، ایک دبدبہ تھا پیغمبر کا۔ لیکن پیغمبر بار بار بشارتیں دے کر کہہ رہے تھے سیکون بعدی فتنتن، ان قریب میرے بعد فتنہ ہوگا، ستکون بعدی فتنتن، میرے بعد فتنہ ہوگا، میرے بعد فتنہ ہوگا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر فتنے تو بتا کر جائے، فتنوں سے بچانے والا بتا کر نہ جائے۔ پیغمبر فتنے بتا کر جائیں، فتنوں سے بچانے والا بنا کر جائیں۔ اچھا یہ شہری زندگی میں دیکھا ہوگا کبھی کبھی سڑک پہ اچانک سے 50-100 بکریاں اور گائے پار کر رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ایک آدھ بندہ دیکھا ہی ہوگا، کبھی نہ کبھی اکیلے نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پہ، ایک آگے ایک پیچھے، لیکن ان میں سے ایک بھی کہیں جاتا ہے تو ریوڑ کی ذمہ داری دوسرے پہ چھوڑ کے جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر ریوڑ کو چلانے کے لیے ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوا تو یہ ریوڑ یا تو گاڑی کے آگے آ جائے گا یا کوئی نقصان ہوگا۔ ایک چرواہے کو یہ بات معلوم ہے کہ 100 بکریوں کا ریوڑ کسی نگران کے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ تمہاری عقل کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں، پوری امت کو پیغمبر نگران کے بغیر چھوڑ گیا، تم نے ڈکاری بھی نہیں لی۔ میرا سوال ہے، ہم سے تو بڑا تم پوچھتے ہو نا، تو اب ہمیں اس کا بھی جواب دے دو کہ یہ پیغمبر نے کیا کیا۔ یہ کتاب ہے الملل والنحل، عقائد کی بڑی کتاب ہے، لکھنے والے شہرستانی 548 ہجری 548، یہ چل رہا ہے 1445، 548 ہجری کا عالم اہل سنت کا، 900 سال پرانا عالم، اس کی کتاب ہے الملل والنحل، یہ آپ کی بنوریا سے ملتی ہے، صفحہ نمبر 13 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ ہم سے تم کہتے ہو امامت پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، امامت پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سارا اختلاف ہی امامت پر ہے۔ صفحہ نمبر 13 پہ لکھا، فرماتے فی الامامت واعظم خلاف بین امت خلاف الامامت اذ ما صلی سیف فی الاسلام علی قاعدۃ دینیۃ مثل ما صلی علی الامامت۔ فرماتے دینی مسائل میں سب سے زیادہ وہ اختلافی مسائل جس میں خوب ہر زمانے میں تلوار چلی ہے وہ مسئلہ امامت کا ہے، کسی اور چیز کا مسئلہ نہیں ہے۔
خوریزی کس پر ہوئی ہے؟ امامت پر. حکومت کے چکر میں خوریزی ہوئی. ان خوریزیوں سے بچانا ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. رسول اللہ اپنے بات ختم کر جائیں کہ میرے بات رہنمائی ہے. پھنسو گے تم, کیونکہ تمہارا جواب یہ ہے کہ رسول نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا. ہمارا جواب یہ ہے کہ رسول نے صرف بتایا نہیں تھا, دکھایا بھی تھا. ہمارا جواب کیا ہے؟ رسول نے صرف بتایا نہیں تھا, دکھایا نہیں تھا. وہ تھی 548, یہ ہے 403 ہجری کا عالم, اس سے بھی 300 سال پرانا عالم, اور یہ لکھنے والا ہے باقلانی. 800 صفحے کی کتاب ہے. خدا کی قسم میرے کسی کام کی نہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں تو شیعہ قائد کو فالو کرنے والا ہوں, لیکن 4 جملے کام کے تھے. پوری کتاب 800 صفحے کی ہے. لکھنے والے امام باقلانی, انہوں نے عجیب جملہ لکھا. فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھیے محمد والے امامت کی عظمت پر بواز. دیکھیے, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں وہ عرض کیا کہ امامت کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ سب سے اختلافی مسئلہ امامت ہے. بس آخری حوالہ اور بات تمام. صفحہ نمبر 22 پہ انہوں نے بھی لکھا, فرماتے فل امامت ہی الفصل المہم والباب الاولی. امامت عقائد کے چیپٹر کی اہم فصل ہے اور پہلا باب ہے. یعنی ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. ہم تو کہتے ہیں پہلی توحید, دوسری عدل, تیسری نبوت, چوتھی امامت. ماشاءاللہ انہوں نے لکھا 403 ہجری والے نے, امامت پہلے نمبر پر ہے. تو سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے, اتنی اہم تھی تو بتا کر کیوں نہیں گئے؟ یہ اس سوال کی گیند قیامت تک تمہارے کورٹ میں ہے. 2 جواب ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ رسول صرف بتا کر نہیں گئے, دکھا کر بھی گئے. واضح طور پہ رسول اللہ نے نص فرمائی مولا متقیان پر. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ یاد کریں جملے جو لفظ میں کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں امامت کا ثبوت نص کے ساتھ ہوتا ہے. نص کہتے ہیں ایسی واضح دلیل کو جس میں کوئی شک نہ ہو. ہمارے نزدیک علی کی خلافت پر نص قرآنی بھی ہے, نص رسول بھی ہے. یعنی قرآن بھی کھل کے بتا چکا کہ علی ہادی ہے, رسول بھی کھل کے بتا چکے کہ علی ہادی ہے. اور نص کا مخالف گمراہ ہوتا ہے. جو نص کا مخالف ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. علی کے امام ہونے پر ایک نہیں سینکڑوں میں سے ہیں. علامہ ہلی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب لکھی الفین. الفین کہتے ہیں 2000 کو, الف کہتے ہیں 1000 کو. خیر من الف شہر, لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. علامہ ہلی نے 2000 دلیلیں لکھی مولا علی کی امامت پر. اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. البتہ وہ ترجمہ بہت کم ہے, اس میں سے کافی چیزیں ظاہر نکالی گئی ہیں. امامت امیر المومنین کو یاد رکھیے, پیغمبر کے بعد ہمارا جو اہم ترین مسئلہ جہاں سے ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں جنت کی طرف, وہ ہے رستہ علی کا. ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دعا, پاکٹ سائز کتاب تعقیبات نماز آتی تھی, اس میں دعائے حفظ ایمان پڑھیے. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبمحمد نبیا وبعلی اماما ووصیا. اے اللہ میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پر, کعبے کے قبلہ ہونے پر, قرآن کے کتاب ہونے پر, محمد کے نبی ہونے پر اور علی کے امام ہونے پر. یہ ہم نماز کے بعد بھی کہتے ہیں تاکہ فرشتے بھی نوٹ کر لیں, ہمارا عقیدہ نبی کے بعد علی ہے, کچھ اور نہیں ہے. ہم نبی کے بعد علی کو تسلیم کرتے ہیں. اور ایک جملہ آخری کہہ کے بعد تمام کر رہا ہوں, ہم نے علی کو رشتے کی بنیاد پر نہیں, اہلیت کی بنیاد پہ مانا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, علی فقط داماد پیغمبر ہیں, بڑا شرف ہے, اس سے کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے, لیکن اس بنا پر علی خلیفہ نہیں ہے. علی اس بنا پہ خلیفہ ہیں کہ علی اس لائق ہیں کہ علی کو پیغمبر کا رہنما اور پیغمبر کا جو ہے نائب اور جانشین اور وسیع کہا جائے. چنانچہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں تاکہ آنے والی نسل میں یہ عقیدہ شفافیت کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, امانت کے ساتھ منتقل ہو. چھوٹی بات نہیں ہے. 1400 سال سے جو تشیع کی قربانیاں ہیں وہ اسی عقیدہ حقہ کے لیے, اور آج اس عقیدے سے ہم ڈگمگا جائیں, دستبردار ہو جائیں, ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا. ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہم عقیدوں کا احترام کرتے ہیں, عقیدوں کو تسلیم نہیں کرتے. احترام اور چیز ہے, تسلیم
تسلیم کرنا اور چیز ہے. نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا احترام کر کے تسلیم کر لیا جائے. اگر عقل کہتی ہے تو تسلیم کرو, نہیں کہتی تو تسلیم نہ کرو. علی اسے کہتے ہیں جو عقلوں پہ حاکم ہو, علی اسے کہتے ہیں جو دلوں پہ حاکم ہو. عرض کروں گا کل اور پرسوں کے حوالے, علی صرف تخت کا خلیفہ نہیں ہے, علی دلوں کا خلیفہ ہے. علی کسی معینہ مدت کا رہنما نہیں ہے, علی ہر زمانے کا خلیفہ ہے. علی خلیفہ تھا نہیں, علی خلیفہ ہے. علی امام تھا نہیں, علی امام ہے. علی ولی تھا نہیں, علی ولی ہے. اور فرمایا آپ نے تھے والے تو ہمیں ہی نہیں. چنانچہ یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ قرآن مجید صراحت کے ساتھ مولا متقیان کو بعد از پیغمبر تمام مخلوق سے اور ما سوا نبی کے تمام انبیاء سے افضل بھی بتاتا ہے. اور ذرا یہ جملہ کہتے ہوئے بسوں کی آواز تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے تاکہ ریکارڈنگ میں نہ آ جائے, چیخ کے بولا کرو کہ آخری نبی کے علاوہ علی سب نبیوں سے افضل ہے, کیونکہ ہم نے نہیں لکھا, بڑے بڑوں نے لکھ دیا ہے. ہم لکھے کہ پڑھنے کے مجرم ہیں, تو اگر ہم مجرم ہیں تو بزرگوں کو بھی مجرم کہو, ہم بھی مجرم بننے کو تیار. یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ نہیں چلے گا. تسلیم کرو تو پورا تسلیم کرو. بات تمام ہو گئی. کون علی؟ وہ علی کہ جملہ علوم کا سرخیل ہے, جملہ علوم کا, جملہ فنون کا, جملہ ایجادات کا موجد اور جملہ علوم کا بانی اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. آج تسلیم کرتے علماء جتنے علم دین کے شعبے ہیں سب کے سردار علی ابن ابی طالب ہیں. آپ فقہ کی بات کرتے ہیں تو فقہ اگر جعفر صادق سے لیے آپ کے شاگردوں نے تو جعفر صادق کے سینے میں علم کس کا ہے؟ وہ علی کا علم ہے. آپ بات کرتے ہیں تصوف کی, یہ سہروردی, یہ چشتی, یہ نقشبندی, یہ قادری, یہ سب سلسلے کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ سارے سلسلے حضرت علی تک جا کر پہنچتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا تصوف کا بھی بانی علی ابن ابی طالب ہے. یہ بات کرتے ہیں عربی کی, نحو و صرف کی, ان سارے قاعدوں کا بانی علی ابن ابی طالب ہے. عربی میں بھی علی کا قبضہ ہے. تم بات کرتے ہو قرآن کی, ساری تفسیر بھری پڑی عبداللہ ابن عباس سے, اور عبداللہ ابن عباس علی کا شاگرد ہے. تم بات کرتے ہو فقہ کی, فقہ ساری بھری پڑی ہے تمہارے یہاں عبداللہ ابن مسعود سے, اور وہ علی کے جوتے اٹھانے والے ہیں. کون سا علم ایسا ہے جو علی سے نہ پہنچا؟ ایسا امام, ایسا امام جس کی ذات سوائے کرم کے, سوائے لطف و عنایت اور فضل کی کچھ ہے ہی نہیں. ایسا امام جس کو عمر بن عبدالعزیز نے ایک جملہ کہا, ازہد الناس علی ابن ابی طالب. عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا علی کون ہے؟ انہوں نے کہا زاہد نہیں ہے, ازہد ہے, اس سے بڑا زاہد ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آخری جملہ, بات تمام ہو رہی ہے, پیغام ہم اس سمے سب کے لیے. مولا فرماتے ہیں کثرت العقل تمیت القلب, پیٹ بھر کے کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے. کما کثرت الماء تمیت الزرع, جیسے لگی ہوئی فصل کو پانی دینا فصل کو برباد کر دیتا ہے. آپ کھڑی ہوئی فصل میں پانی دیں, فصل برباد ہو جائے گی. فرمایا کثرت سے پیٹ بھر کے کھانا کھانا دل کو مار دیتا ہے. اگر یاد خدا میں دل لگانا ہے, پیٹ کو بھوک سے کم رکھو. کچھ یاد آیا؟ آج کی افطار جب علی نے کی ہے, آج کی افطار علی نے کی ہے, تو شہزادی ام کلثوم نے کھجور بابا کے سامنے رکھے, دودھ کا ایک پیالہ رکھا اور نمک رکھا. اسی لیے ہمارے علماء کی سیرت رہی ہے 10 روزے پانی سے کھولتے ہیں, نیم گرم پانی سے. سادگی ہے, ٹھنڈا نہیں, حرام نہیں ہے کہہ رہا ہوں, آداب کی بات ہو رہی ہے. نیم گرم پانی سے 10 دن روزہ کھولے, صحت کے بھی فوائد, سنت پہ بھی عمل. 10 دن نمک سے, 10 دن کھجور سے, مولا متقیان کی سنت ہے. جیسے ہی دیکھا کہ بیٹی نے دسترخوان پہ چیزیں سجائی, ایسے سر اٹھا کے بیٹی کو دیکھا, فرمایا کہ ساری زندگی بابا کی خدمت کرتے گزر گئی, کیا تو نے کسی رمضان میں دیکھا کہ تیرے بابا نے 2 چیزوں سے افطار کیا ہو؟ 2 چیزوں سے افطار کیا ہو. فرمایا کہ نمک چھوڑ دے, دودھ اٹھا لے, اور یہ دودھ کوفے کے یتیم بچوں کو دے دے. علی کو نمک بہت عزیز ہے. کہا بابا آپ دن بھر روزے سے رہتے ہیں, فاقہ کشی کی کیفیت ہوتی ہے, کیوں نہیں کھاتے؟ سنو کیا پیغام دیا. فرمایا تیرے نانا سے میں نے سنا ہے کہ خوش نصیب ہو وہ جو اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کا پیٹ خالی ہو.
اللہ اکبر. اللہ اس پر رحم کرتا ہے کہ جو دنیاوی غذا سے خالی پیٹ لے کر آئے اس پہ اللہ رحم کرتا ہے. اسی لیے رات کا کھانا کم کہا گیا ہے کہ خدا نہ کرے اگر رات کو بلاوا آ جائے تو خالی پیٹ اللہ سے ملاقات ہو. مولا نے افطار کی. یہ ہے 18ویں روزے کی شب اور 17ویں افطار ہے جو اپنی بیٹی کے گھر پر کی ہے. بہت کم تذکرہ ہے شہزادی کا اور مرتبے میں زینب کے برابر ہے. زینب سے کم نہیں ام کلثوم, وہی مرتبہ ہے. فرماتی ہیں کہ میرے بابا میرے گھر مہمان تھے, میرے لیے خوشی کا عالم نہ تھا. ایسا تھا کہ کل کائنات کی نعمتیں سمٹ کے میرے گھر میں آ گئی. یہ صرف بیٹی باپ کے آنے پہ خوش نہیں ہو رہی تھی, مولا کے آنے کی خوشی ہے. آج کائنات کو رزق بانٹنے والا میرے دروازے پر میرے دسترخوان پہ کھائے گا. فرماتی ہے میرے بابا بہت زیادہ دیر افطار کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے, جلدی سے اٹھے اور مصلی بچھا کر یاد الہی میں مصروف ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. فرماتی ہے کہ ساری رات میرے بابا مصلی پہ رہے. میں نے بابا کے لیے پانی رکھا, بستر بھی منظم کیا کہ شاید بابا آرام کریں. فرماتی ہے پوری رات میں دیکھتی رہی بستر پہ کروٹیں بدلتے رہے. آج کی رات مومنوں سے کہہ رہا ہوں شب قدر کے اعمال کرو گے مولا کو یاد کرو, بار بار کہو اللہم لعن قتلتا امیر المومنین, کم سے کم 100 بار کہہ لو تاکہ مولا کے چاہنے والوں میں شمار ہو جائے, ان کو گھٹنوں سے دور ہو جائیں. فرماتی ساری رات میں نے بابا کو دیکھا. کہتی رات کا پہلا پہر داخل ہوا, میں نے عجیب منظر یہ دیکھا کہ گھر کے صحن میں آئے اور داڑھی پکڑ کے آسمان کو دیکھا اور اپنے چہرے کو بلند کر کے کہنے لگے ہاذہ لیلۃ التی قد وعدت بہا, ہاں یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا. بیٹی کہتی ہے ساری رات میں دیکھ رہی تھی کہ بستر پہ بے چین ہے. جیسے ہی بابا نے یہ جملہ کہا دوڑ کے بیٹی بابا سے لپٹ گئی. کہا بابا آپ کو ماں کی حق کی قسم ہے, مجھے آج بتائیے کہ یہ آپ نے کیا جملہ کہا کہ یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے. آواز بھی ہاں بیٹی سن لے, یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ تیرے نانا رسول اللہ نے کیا تھا. علی نے اپنی سفید ریشے مبارک کو ہاتھوں میں لیا. فرمایا تو جانتی ہے میں نے ساری زندگی خضاب کیوں نہیں کیا؟ تیرے نانا کہا کرتے تھے کہ علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو لال کیا جائے گا, اور میں ساری زندگی انتظار میں تھا کہ کب وہ وقت آئے میرے بھائی کا کہا پورا ہو. بیٹی نے جملہ سنا, دیوانہ وار باپ سے لپٹ گئی. بابا کچھ خبر بھی ہے کیا کہے جا رہے ہو؟ آواز دی ہاں بیٹی آج تیرے بابا کی جدائی کی شب ہے. ارے بیٹی نے جملہ سنا بابا کی بدائی کی شب ہے. ایک مرتبہ کہنے لگی بابا یہ ظلم کون ڈھائے گا؟ کہا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں. عزیزو رات کا وقت ہوا, علی مصلی پہ تشریف لے گئے. ایک مرتبہ گلدستہ اذان پہ اذان بلند ہوئی. علی نے اذان کی فصلوں کو سنا, علی نے ابا کو دوش پہ ڈالا. ساری زندگی بچپن سے یہ مسائل سنتے آئے ہو. ایک مرتبہ ابا کو دوش پہ لیا, اپنے گھر کے صحن میں آئے, حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا. خدا تمہیں کوفے کی زیارت نصیب فرمائے. چند قدم کا فاصلہ ہے کوفے سے, کوفے کی مسجد سے علی کے گھر کا. ایک مرتبہ اب جو علی نکلنا چاہتے تھے, مرغابیوں نے ابا کا دامن پکڑ لیا. علی نے مرغابیوں کے سر پہ ہاتھ پھرایا, آواز دی بیٹا یہ بے زبان پرندے ہیں, اگر ان کا دھیان نہ رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا. علی گوارا نہیں کرتا علی کے گھر میں پرندے پیاسے رہ جائیں. ارے میں کہوں اے مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے, تم سے پیاسے پرندے برداشت نہ ہوئے, ابھی 60 ہجری آئے گی, آپ کے پیاسے بچے اسی کوفے میں لائے جائیں گے. کوئی صدقے کے خرمے پھینکے گا, کوئی گرم پانی سروں پہ ڈالے گا. علی نے مرغابیوں کی وسعت کو تمام کر دیا. ایک مرتبہ دروازے پہ تلواروں کا شور سنا, آواز دی بیٹا دیکھو تلوار لے کے کون کھڑا ہے. اب جو امام حسن گئے دیکھا حضرت حذیفہ یمان 40 اصحاب کے ساتھ برینا تلواریں لیے کھڑے ہیں. حسن مجتبی نے آ کے بتایا, امام واپس دروازے پہ گئے. فرمایا حذیفہ کیا بات ہے, یہ تلواریں نکال کے خوف کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ آواز جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے حذیفہ نے کہا مولا 13 رمضان سے آپ کہہ رہے اس رمضان کو علی مار دیا جائے گا. مولا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو قتل کر دے, ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جملہ سننا تھا. علی نے لہجہ بدلا, حذیفہ من انا, میں کون ہوں؟ آواز نہیں انت امامی وثقتی, آپ میرے امام ہیں,
ہیں میرے بھروسے مند ہیں. آواز دی تمہارے امام کا حکم ہے تلواریں لے کر واپس چلے جاؤ. حذیفہ کہتے ہیں میں نے تلوار کو نیام میں رکھا لیکن پلٹ پلٹ کے علی کو دیکھ رہا تھا کہیں یہ آخری زیارت نہ ہو. حذیفہ کہتے ہیں میں گھر میں پہنچا تلوار کو دیوار میں حمائل کر دیا. امامہ اتار کے بیٹھے تھے. زوجہ نے آواز دے کے کہا حذیفہ علی کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے, اگر آج کی رات علی پہ حملہ ہو گیا رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حذیفہ نے فخری انداز میں کہا میرا مولا فاتح خیبر ہے, میرا مولا فاتح بدر حنین ہے, کس میں اتنی ہمت ہے میرے مولا پہ حملہ کر دے. ابھی میاں بیوی باتیں کر رہے تھے کہ مسجد کوفہ سے شور اٹھا لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین. ہدایت کی عمارت منہدم ہو گئی, مومنوں کا امیر مار دیا گیا. عجیب و جملہ سنو گے مورخین نے لکھا ہے جنگ خندق میں جہاں تلوار لگی تھی نا اسی جگہ پہ ابن ملجم کی ضربت لگی. ابن ملجم کی ضربت سے زخم اتنا گہرا ہوا 4 انگلی برابر روئی کو زخم میں بھرا گیا. علی نے محراب سے مٹی کو اٹھایا, اپنے سر میں مٹی کو ڈالا. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ فُزْتُوا بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی نے نماز کو تمام کیا, ایک گلیم کو لایا گیا. ارے میرا زخمی مولا, یتیموں کا پالنہار, بیواؤں کا سہارا, گلیم میں زخمی مولا, قبا خون سے تر ہے. دروازے کے قریب پہنچنے لگے. آواز دی بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے نیچے اتار دو. کہا بابا خون بہت بہہ گیا ہے آپ سے چلا نہیں جائے گا. کہا بیٹا میری زینب دروازے پہ کھڑی ہوگی, اگر اس نے مجھے ایسے ہاتھوں پہ دیکھا میری بچی کے دل پہ کیا گزرے گی. میں کہوں مولا تمہیں اتنا خیال تھا زینب کا, ارے پوچھو قلب زینب سے 70 قدم سے دیکھ رہی تھی, شمر کے ناپاک قدم تھے. حسین کا سینہ تھا, 12 ضربوں سے حسین کو مارا جائے گا. دروازے پہ پہنچے, آخری جملہ بیٹی نے آواز دی کس نے مجھے ابن یتیم کیا, کون تھا ظالم. روایت بیان کرتی ہے زخمی امام کو رکھ دیا گیا, اپنے بستر پہ لٹا دیا گیا. ابن ملجم ہراساں ہے, ابن ملجم کے چہرے پہ پریشانی ہے. امام نے ایک مرتبہ دیکھا, آواز دی کوئی اسے ہراساں نہ کرے اور اس کا روزہ تو اب ختم ہو چکا ہے, اسے کوئی پانی پیش کر دے. میں کہوں مولا یہ تیرا جگر ہے, اپنے قاتل کو پانی دیا. اور کل ساقی کوثر کا بیٹا فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا 13 ضربوں سے شہید کر دیا. اے مومنوں کے امیر اللہم لعن قتلة امیر المومنین وسيعلم الذین ظلموا أيام القلب ينقلبون.